الحمدللہ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین صدق اللہ العظیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. پارہ 21واں سورۃ السجدہ کی ابتدائی آیات مبارک 1 اور 2 کی تلاوت کی گئی ہے کہ الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین. الف لام میم یہ نازل کی ہوئی کتاب ہے، اس میں کچھ شبہ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے. جیسا کہ سورۃ بقرہ کی آیات پہلی وہ بھی اسی طرح الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. وہاں تھا کہ یہی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں کہ وہ متقین کے لیے ہدایت ہے. اور جہاں یہ سورۃ مکیہ ہے وہ مدنی سورت ہے، یعنی یہ سورت بقرہ سے پہلے نازل ہوئی تھی. اور اس میں یہ ذکر کیا گیا کہ یہی کتاب ہے جس میں کچھ شبہ نہیں، یہ رب العالمین کی طرف سے جو تمام عالم کا رب ہے. الحمدللہ. اب 21ویں پارے کی سورۃ سجدہ کا بیان جیسا کہ شروع ہو رہا ہے، اس وقت اس کی 2 ابتدائی آیات کی تلاوت کی گئی ہے. ان کی تشریح سے پہلے اس سورت کی وجہ تسمیہ، مقام نزول، موضوع اور مباحث، تعداد آیات اور رکوعات وغیرہ بیان کیے جاتے ہیں. اس سورت کے دوسرے رکوع میں 15ویں آیات میں سجدہ کا مضمون آیا ہے، اس لیے سورت کا نام سجدہ قرار دیا گیا ہے. یہ سورت بھی مکی ہے اور اس کا زمان نزول مکہ کا درمیانی دور ہے. موجودہ ترتیب کے لحاظ سے یہ قرآن مجید کی 32ویں سورت ہے، 32. لیکن باحساب نزول اس کا شمار 70 ہے، یعنی کہ یہ 70ویں نمبر پر ہے نزول قرآن کے لحاظ. نزول قرآن سے کیا مراد ہے کہ پہلی سورت اقرا بسم ربک الذی اور آخری سورت کیا ہے؟ سورت مائدہ کی آیات تیسری الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. تو باحساب نزول اس کا شمار 70 ہے، یعنی اس سے پہلے 69 سورتیں یعنی 69 سورہ مکہ معظمہ میں نازل ہو چکی تھی، اور 44 صورتیں اس کے بعد مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، کیونکہ قرآن مجید کی کل صورتوں کی تعداد کتنی ہے؟ 114. اس صورت میں 30 آیات مبارکہ ہیں، 3 رکوع ہیں اور 274 کلمات ہیں. کلمہ سے مراد ہوتا ہے بامانی لفظ، جس سے آپ کو بات کی سمجھ آ جاتی ہے، اور 1577 حروف بیان کیے گئے ہیں. اب دوسری مکی صورتوں کے مقابلے میں یا کی نسبت ساری اس صورت میں بھی زیادہ تر عقائد ہی کے متعلق مضامین، عقیدہ. جتنی بھی مکی صورتیں ہیں نا ان میں زیادہ تر عقائد پر زور دیا گیا ہے مکی صورتوں میں، اور جو مدنی صورتیں ہیں ان میں احکامات بیان کیے گئے ہیں.
اب اس سورت کا خاص موضوع توحید ہے، آخرت اور رسالت کے متعلق لوگوں کے شبہات کو دور کرنے اور ان تین حقیقتوں پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے۔ سب سے پہلے اس سورت میں اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ قرآن مجید اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے، اس رب کی طرف سے، اس ہستی کی طرف سے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، رب العالمین، اور ان کا محافظ ہے، اور اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ اللہ عز و جل کی طرف سے انسانوں کی ہدایت کے لیے کتاب نازل کی گئی ہے، یعنی کہ ایک کتاب ایک مکمل ضابط حیات ہے، ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف۔ جس زمانہ میں یہ سورت نازل ہوئی اس وقت کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آپس میں چرچے کرتے تھے، باتیں بناتے تھے، کیا کہ نعوذ باللہ یہ عجیب باتیں گھر کر سناتے رہتے ہیں۔ کبھی مرنے کے بعد کی خبریں دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مر جانے اور مٹی میں مل کر ریزہ ہو جانے کے بعد پھر تم زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے، اور ساری دنیا کی زندگی میں جو مالکین کا حساب ہوگا، جزا و سزا ہوگی، دوزخ اور جنت ہوگی۔ کبھی کہتے ہیں کہ یہ معبود، یہ بت، یہ دیوی دیوتا کوئی چیز نہیں، بس ایک اکیلا اللہ معبود ہے۔ یہ اعتراض کرتے تھے کیونکہ بت پرست ہے نا۔ اور کبھی کہتے ہیں کہ میں تو اللہ کا رسول اور پیغمبر ہوں اور آسمان سے مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، اور یہ کلام جو میں تم کو سنا رہا ہوں یہ میرا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ تو یہ عجیب باتیں ہیں جو یہ ہم کو سنا رہے ہیں۔ کفار کی باتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو نازل فرمایا اور ان کے اعتراضات کا جواب دیا کہ یہ قرآن جن حقیقتوں کو تمہارے سامنے پیش کرتا ہے، عقل سے کام لے کر خود سوچو کہ ان میں کیا چیز اچنبے کی ہے۔ آسمان و زمین کے انتظام کو دیکھو، خود اپنی پیدائش اور بناوٹ پر غور کرو۔ سب سے بڑی چیز تو ہماری اپنی پیدائش ہے کہ ہم کیسے پیدا ہوئے، ایک گندے پانی کے قطرے سے، اور یہ نظام کائنات توحید پر دلالت کر رہا ہے یا شرک پر، اور اس سارے نظام کو دیکھ کر اور خود اپنی پیدائش پر نگاہ ڈال کر کیا تمہاری عقل میں یہی گواہی دیتی ہے کہ جس نے اب تمہیں پیدا کر رکھا ہے پھر وہ تمہیں دوبارہ زندہ نہیں کر سکے گا؟ پھر عالم آخرت کا نقشہ کھینچا گیا اور ایمان کے ثمرات اور کفر کے نتائج بیان کر کے یہ ترغیب دلائی گئی کہ لوگ برا انجام سامنے آنے سے پہلے، کہ لوگوں اپنے برے انجام کو دیکھنے سے پہلے کفر و شرک کو چھوڑ دو، قرآن کی اس تعلیم کو قبول کر لو، جس سے مان کر خود آپ کی عاقبت درست ہو جائے گی، تمہاری آخرت بن جائے گی، وہاں پچھتاوا نہیں ہوگا۔ یہ سمجھایا گیا کہ دنیا میں ہر ایک کے لیے کچھ ہی عرصہ جینا ہے، پھر ہر ایک موت آ کر دبوچ لے گی، سب ڈھانٹ پڑا رہ جائے گا، جب لات چلے گا کچھ ساتھ نہیں جائے گا، اور پھر اس کے بعد جب دوبارہ زندگی ہوگی، اعمال کا حساب کتاب ہوگا، ان کے مطابق جزا و سزا ملے گی، تو اس دن اللہ کے نافرمان بندے پچھتائیں گے اور دنیا میں دوبارہ بھیجے جانے کی درخواست کریں گے، لیکن اس وقت یہ درخواست منظور نہیں ہوگی، کیونکہ دنیا میں رسولوں اور کتابوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے پورے طور پر سمجھا دیا کہ نہ مانو گے تو تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا، جہاں سوئے عذاب کے کچھ نہیں۔ پھر بتلایا گیا کہ دیکھو اچھی طرح سن لو، ایمان والے بندے وہی ہیں جو اللہ کی کلام کے آیات سن کر اکڑ پھون چھوڑ دیتے ہیں، تکبر چھوڑ دیتے ہیں،
اور اللہ کے سامنے سجدہ میں گر جاتے ہیں، عاجزی اختیار کرتے ہیں، اس کے سامنے راتوں کو اٹھ کر کے گراتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں، اس سے ڈرتے ہیں اور پھر اس سے بخشش کی امید رکھتے ہیں۔ پھر سمجھایا گیا دیکھو یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ وہ انسانوں کے قصوروں کو فوراً گریت میں نہیں لیتا، ڈھیل دیتا ہے، فوراً پکڑ نہیں کرتا، اور پھر تم پر مصیبتیں آتی ہیں، آفات آتے ہیں، نقصانات آتے ہیں، وہ اس لیے آتے کہ تمہیں خبردار کیا جائے کہ تم جو ہو اللہ والے بن جاؤ، اپنے گناہوں سے توبہ کر لو، شرک والی زندگی سے باز آ جاؤ۔ لیکن اگر تم نے اس سے سبق نہ لیا، تم نے آخرت کو یاد نہ کیا، تو پھر یاد رکھو وہ دن آئے گا جب تمہارے کیے کا تمہیں وہاں بدلہ ملے گا، اور پھر تمہارے اس وقت پچھتاوا، اس وقت تمہارا رونا، اس وقت تمہاری آہوزاری کوئی کام نہیں آئے گی۔ اب وقت ہے اپنے آپ کو سنبھال لو، اللہ کی مان لو، من کی نہ مانو، دنیا کی نہ مانو، اپنے نبی کی تعلیمات کو مان لو، وہ نبی جو تمہیں میں پیدا ہوا، وہ نبی جس کی زندگی تمہارے سامنے ہے، اور تم اس کا انکار کر رہے ہو، اس کا مذاق اڑا رہے ہو، اس کا تمسخر کر رہے ہو، اور قیامت آنے والی ہے اور قیامت یقیناً آ کر رہے گی، پھر یہ کہنا فضول ہے کہ کب آئے گی، کب فیصلہ ہوگا۔ ماننا ہے تو اب مان لو، اگر فیصلے کا انتظار کرنا ہے تو پھر بیٹھے انتظار کرتے رہو۔ تو یہ ہے اس سورت کے مضامین کا خلاصہ، انشاءاللہ جس کی تفصیل جو ہے وہ آئندہ درس میں بیان کی جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔